کہ بہت بڑی شخصیت ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، بہت اونچی شخصیت ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت اونچی شخصیت ہیں۔ یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جو قدر علماء کی قدر کو جانتے ہیں، صرف وہ لوگ جانتے ہیں، ہم تو صرف باتیں کرنے ہم نے سیکھی ہیں۔ ہم نے تو علماء کے خلاف کسی بھی، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کا جس کا دل مطمئن ہے، جی چاہتے ہیں اس کو ووٹ دے دیں۔ اگر مولانا کے ساتھ ہے تو پی ٹی آئی کو برا بھلا کہنا، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو نون والوں کو برا بھلا کہنا، ان کی غیبتیں کرنا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ کبھی ایک کے خلاف کبھی دوسرے کے خلاف۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، خیر میں بات کر رہا تھا، جن کے پاس علماء کی قدر ہے وہی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام وہ رکھنے والے ہیں، تو اس کے اندر اسلام نافذ ہوگا۔ پاکستان کے جب خطے کو الگ کیا تو یہ کہہ کے الگ نہیں کیا تھا، اس وقت کے غریب مسلمانوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ الگ ہو جائیں گے تو ہر ایک کو نوکری ملے گی، الگ ہو جائیں تو سڑکیں اونچی بنے گی، اچھی سے اچھی سڑکیں ہوں گی، فیکٹریاں بنے گی، عمارتیں بنے گی، اس لیے نہیں۔ الگ کرنے وقت بتایا تھا کہ قانون نافذ کیا جائے گا اسلام کا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر یہ پاکستان بنا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، کب سے پاکستان بنا ہوا ہے، لیکن سوچیں کہ اس کے اندر اسلام کتنا نافذ ہوا ہے، کتنا بڑا ایک حکم جو اللہ کا ٹوٹ رہا تھا سود کے بارے میں، کہ سارا کا سارا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے، سارا پاکستان سود کے اوپر چل رہا ہے، کتنا اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اور سود کے بارے میں گناہ کتنا سخت حدیث کے اندر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ بدتر گناہ ہے سود کا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے کہ میں 33 مرتبہ زنا کر دوں، 33 مرتبہ زنا کر دوں، اس بات کو تو میں پسند کرتا ہوں کہ 1 درہم سود کھاؤں اس سے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اب اتنا بڑا گناہ پاکستان میں کب سے ہو رہا ہے، کتنے عرصے سے یہ گناہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ذریعہ بنایا، علماء کو اس کا ذریعہ بنایا، علماء کو اللہ نے اس کا ذریعہ بنایا۔ 1991 کے اندر جب پہلی مرتبہ تاریخی یہ فیصلہ ہوا کہ سود نہیں لیا جائے گا، پاکستان کے اندر سے سود کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، پہلی مرتبہ 1991 کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا۔ 1999 کے اندر دوبارہ یہ فیصلہ ہوا، لیکن اس وقت بھی اس بات کو آگے پیچھے کر دیا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، پھر اللہ رب العزت نے ان 2 ہستیوں کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے سے، باقی علماء کے دعاؤں کی برکت سے، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور جب ان حضرات کا بار بار ملاقات ہونا، پھر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر سے سودی نظام کو ختم کر دیا جائے گا، اور 2028 کی جنوری تک، 1 جنوری کو انشاءاللہ پاکستان کو بالکل سود سے پاک اور صاف کر دیا جائے گا حکومت۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، کیونکہ سود بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہم اس گناہ کو سمجھے نہیں۔ قرآن کے اندر فرمایا کہ جو سود کھانے والے ہیں، جو رشوت کھانے والے ہیں، فرمایا سود کھانے والے قیامت کے اندر اس حال کے اندر اٹھیں گے کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی، نشے کی حالت کے اندر ہوں گے، جیسے کسی کے گردن پہ پاؤں رکھا ہوا، حدیث کے اندر آتا ہے، جابر اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، اس حال میں اٹھیں گے جیسے ان کی گردن کو دبایا ہو، جیسے نشہ کیا ہو، ایسے مدہوش ہوں گے، مجنون اور پاگل ہونے کی کیفیت کے اندر یہ اٹھیں گے۔ آج خوش ہوتے ہیں سود کے اوپر۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ سود کی حرمت کو بیان کیا، اس کا حکم نافذ کیا، اور سب سے پہلے کہا کہ میں سب سے پہلے جو سود ختم کرنے والا ہوں، میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کروں گا۔ حضرت عباس کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ تھوڑی سی گنجائش دے دے، میرا جو سود آنے والا ہے، جو میں نے وہ سود پہ قرضہ دیا کرتے تھے، اس وقت شروع میں جائز تھا، اس کی کوئی حرمت نہیں تھی، پہلی مرتبہ جو حرمت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو نبی علیہ السلام کے چچا کہنے لگے، آنے دے، جو اس مرتبہ جو سود کا قرضہ آ رہا ہے، جو قرضہ واپس دینے والے سود دیں گے، سارا کا سارا اسلام کے اوپر خرچ کروں گا، 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار گھر لے کے نہیں جاؤں گا۔ وہ کتنا قرضہ تھا پتہ ہے؟ 10,000 مسقال، 10,000 مسقال سونا قرضہ تھا، یہ سود کے نام پہ جو آنے والا تھا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اب اتنا بڑا نظام اور اتنا سب کچھ، نبی کہ چلو تھوڑا صبر کر، نہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، فوراً اعلان کر دیا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی سودی کام کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے کہا، میں اپنے چچا کا جس کو اس نے قرضہ دیا ہوا ہے، اور واپسی کے اوپر سود کا کہا کہ 100 روپے دے کے، سود کہتا ہے کسے کہ ایک آدمی کسی کو قرضہ دے
کہ میں آپ کو 1000 روپے قرضہ دیتا ہوں، 1 ہفتے کے بعد مجھے دے دینا، لیکن 1000 کے ساتھ آپ 50 روپے زیادہ دے دو۔ اب جو اوپر والا 50 روپیہ ہے دیکھنے میں تو معمولی سا ہے، لیکن جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا ہے۔ کوئی کسی سے قرضہ لیتے ہے مجبور ہو کے لیتا ہے، مجبور ہوتا ہے تب کسی سے قرضہ لیتا ہے، اور وہ دوسروں کی مجبوری سے یوں فائدہ اٹھاتا ہے، 1000 کے ساتھ 50 روپیہ 100 روپے لگا کے واپس قرضہ لینا، یہ سود ہے، اس کی جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کی طرف، مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھی ہے تو بتا دے، آج کسی نے کوئی خواب دیکھی ہے تو بتا دے، اس خواب کی تعبیر اس کو دے دوں۔ اللہ کا کرنے ایک دن سارے خاموش ہیں، کسی نے کچھ بھی جواب نہ دیا کہ ہم نے کوئی ایسی خواب، کسی بارے میں خاموش سارے۔ نبی علیہ السلام نے کہا آج رات میں نے خواب دیکھی، میرے پاس 2 شخص آئے، ایک حضرت جبریل کے ساتھ دوسرے فرشتے، کہا مجھے آسمان کی سیر کروائی، لمبا واقعہ ہے، بیچ میں مقصودی بات کرتا ہوں۔ کہا مجھے آسمانوں کی سیر کروائی، کہا ایک جگہ سے گزارا، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ خون کی نہر ہے، اس کے اندر ایک شخص ہے اور وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، اور باہر کچھ آدمی کھڑے ہیں، اور وہ جیسے وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے سر پہ بڑا پتھر مارتے ہیں، دوبارہ اس خون کی نہر کے اندر جا کے وہ گر جاتا ہے۔ کہا پھر وہ اٹھتا ہے بڑی مشکل کے ساتھ، پھر وہ اس کنارے پہ پہنچتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، پھر پتھر لگتے ہیں، پھر دوبارہ گر جاتا ہے۔ کہا یوں ہی بار بار وہ آتا ہے، یوں اس کو پتھر لگتے ہیں، خون کی نہر کے اندر گرتا ہے۔ اب حضرت جبریل سے کہا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلیے، آگے جاتا ہوں، آگے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، فرشتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سلاخیں ہیں، اور اس کے منہ کے اندر ان سلاخوں کو ڈالا جاتا ہے، اور اس سلاخوں کو اس کے منہ کے اندر مار کے گدی کی جانب سے پیچھے سے نکالی جاتی ہے، پھر اس کا منہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر دوبارہ وہ سلاخیں اس کے منہ میں مار کے گدی کی جانب سے نکالی جاتی ہیں۔ کہا میں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو پہلے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا مجھے بتایا گیا جو خون کی نہر کے اندر تھے، خون کی نہر کے اندر تھا۔ کہا یہ وہ تھا جو سود کھانے والا تھا، غریب لوگوں کا خون چوسنے والا تھا۔ غریب لوگ گویا کہ غریب اس کے پاس آتے تھے، ظاہر محتاج ہو کے آتے، قرضہ لیتے، اور یہ قرضہ دیتا سود کے اوپر قرضہ دیتا کہ واپسی کے اوپر ساتھ اتنا پرافٹ لوں گا، اتنا ہوگا۔ کہا یہ وہ تھا گویا لوگوں کا خون چوستا تھا، اللہ نے اسی عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اور دوسرا آدمی جس کے بارے میں کہا کہ اس کے منہ کے اندر سے سلاخیں ڈال کے گدی کی جانب سے نکالی جاتی تھی، اور اسی بار بار پھر اس کا منہ ٹھیک ہوتا، پھر وہ سلاخیں ڈال کے اس کی گدی کی جانب سے نکالتے۔ کہا اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولنے والا، یہ جھوٹ اور دھوکہ دینے والا ہے۔ آج کا مسلمان جھوٹ اور دھوکہ دے کے اور یوں سمجھتے ہیں کہ مجھ سے پکڑنے والا کون ہے، میرے اوپر کس کا بس چلتا ہے، میرے پاس جو ہوتا ہے اس عہدے پہ کون بس بول سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کی ذات ہے، ایک ذات ہے پکڑنے والی، ایک ذات ہے پکڑنے والی، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کی ذات ہے، جب اللہ رب العزت پکڑتے ہیں نبت ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت، اللہ ڈھیل دیتے، اللہ ڈھیل دیتے، کرنے دے کرنے دے، کب تک کرے گا؟ پھر جب اللہ رسی کھینچتے ہیں پھر صحیح سخت پکڑتے ہیں۔ پھر اس وقت انسان کی مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی اور پچھلے ساری غلطیاں جمع ہو جاتی ہیں، پھر وہاں اس کی رسی کھینچی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ایک کتاب ہے ناقابل یقین سچے واقعات، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک پولیس افسر کا واقعہ ہے، بڑا دردناک کا واقعہ ہے۔ بتا رہا ہوں کہ رشوت لینے والے، سود کھانے والے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پکڑنے والا کون ہے، ہمارے اوپر ہاتھ کس کا ہے، ہم کسی کے بس میں نہیں ہے، ہمارے اوپر طاقت ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، پولیس افسر تھا، عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا، بیماری جسم کے اندر درد کی ایک لہر اٹھتی اور سارے جسم میں ایسی تکلیف ہوتی، چیخیں لگاتا، سارا محلہ جمع ہو جاتا اس کی چیخوں کے اوپر، آسمانوں سے جا کے اس کی چیخیں آوازیں آسمانوں تک جاتی، صحیح اونچی آواز سے چیختا، وہ ساری رات بیٹھتا روتا رہتا، آنکھ نیند چلی گئی، سب کچھ چلے گیا۔ ایک شخص اس کے پاس آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا ہر قسم کے علاج ہوا، سمجھ نہیں آتی کیا بیماری لگ گئی ہے۔ کہا کب لگی بیماری، لگی کیسے؟ کہا ہوا ایسا عہدے پہ تھا، افسر تھا، میرے پاس ایک کیس آیا، کیس تھا کہ بیوہ ایک عورت آئی، اس کے بچے کو کسی نے قتل کر دیا تھا، اور اس قاتل کو میں جانتا تھا کون ہے قتل کرنے والا، لیکن وہ قاتل میرے پاس آیا، مجھے رشوت دے کے چلا گیا، پیسے دے کے چلا گیا کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں وہ بیوہ عورت روتی ہوئی میرے پاس آئی کہ میرے بچے کو قتل کر دیا ہے، آپ جو قاتل ہے اس سے بدلہ دلوائے۔
آپ میرا ساتھ دیں. کہا اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے لیکن مجھے پیسے نظر آ رہے تھے, مجھے رشوت نظر آ رہی تھی, مجھے اس کے دیے ہوئے پیسے میرے پاس تھے. میں نے بدلہ دینے کے بجائے کہ میں اس کے بیٹے کا بدلہ دلواؤں اس کو, الٹا وہ الزام سوچنے لگا کہ اب کیس کس کو اوپر ڈالوں. خیر میں نے ایک غلط جھوٹ کی رپورٹ بنا دی, غلط رپورٹ بنا دی کہ یہ عورت بدکاری کرتی تھی, زنا کرتی تھی, اس کا بیٹا اس کو روکتا تھا اور اس نے ایک دن غصے کے اندر آگے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. کہا اس قاتل سے جرم ہٹا کے اس ماں کے اوپر, بیوہ ماں کے اوپر میں نے لگا دیا. تو کہا کہ کچھ ہی دن گزرے تو مجھے یہ بیماری لگ گئی, میں نے نوکری بھی چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا. اس کے بعد رات سوتا ہوں, خواب کے اندر وہ بیوہ عورت آتی ہے, اسی کی آنکھوں میں موٹے آنسو ہیں, آ کے میرے گریبان کو پکڑتی ہے کہ بتا میرا کون سا جرم, کس جرم کی سزا کے اندر میرے تو ایک تو بیٹا قتل ہو گیا تھا, وہ دکھ مجھے تھوڑا تھا, شور میرا تھا نہیں, بیٹا میرا ایک سہارا تھا وہ بھی قتل ہو چکا تھا, تو بتا رہا کس جرم کے اندر تو نے وہ سارا کا سارا کیس, سارا جرم میرے اوپر لگا دیا تھا, کس جرم کے اندر تو نے مجھے بدکردار قرار دیا, مجھے زانی قرار دیا, سب کے سامنے تو نے مجھے رسوا کر دیا, بتا رب کے سامنے کیا جواب دے گا. کہا وہ جیسے میں رات سوتا ہوں وہ بیوہ عورت آتی ہے, آ کے میرے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑتی ہے, کہا میری آنکھ کھل جاتی ہے, ساری رات رونے میں گزر جاتی ہے, کہا نیند غائب ہو جاتی ہے. کہا بہت تلاش کیا اس بیوہ عورت کو کہ مجھے مل جائے, جا کے اس کے پاؤں کے اندر پڑھوں, اس سے جا کے معافی مانگوں. کہا اللہ سے بہت بار معافی مانگ چکا ہوں لیکن کوئی ایسا سمجھ نہیں آتا. حقوق العباد کے اندر معافی اسی سے مانگی جاتی ہے جس کو اوپر ظلم کیا جاتا ہے, جس کو اوپر ظلم کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ شعبہ ہی ایسا ہے, اس کے اندر ایمان ہے تو اللہ بچا سکتے ہیں, ایمان ہے وہ ایمان کی طاقت بچا سکتی ہے, ورنہ اس عہدے کے اندر, اس شعبے کے اندر بہت زیادہ رشوت ہوتی ہے, بہت زیادہ جھوٹ اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. میرے عزیز بھائی اور دوستو, تو میں بات کر رہا تھا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے بہت سخت آتی ہے. ان بطش ربک لشدید, کب تک انسان کرے گا, کب تک یوں مرضی کی زندگی گزارے گا؟ کیا لوگوں کے حق کھا کے, سود اور رشوت کھا کے انسان سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے؟ مکافات عمل کے اندر ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص کے گھر میں گیا تو سین کے اندر 2 بچے کھیل رہے تھے, 5 سے 7 سال ان دونوں بچوں کی عمر تھی. میں نے پوچھا کہ یہ بچے کس کے بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نواب صاحب ہیں, یہ ان کے نواسے ہیں. میں نے کہا وہ نواب صاحب کہاں ہیں؟ کہا وہ بڑے حالات کے اندر ہیں, بڑی غم کی زندگی گزر رہی ہے, بڑی پریشانی کے اندر گزر رہے ہیں. میں نے کہا کہ خیریت ہے, کیا ہوا؟ کہا ہوا اس سے کہ وہ سرگودے کے اندر ایک تعلیمی ادارے کے اندر تھے اور وہاں انہوں نے 3 کروڑ روپے کی کرپشن کر دی, وہاں مال غبن کر دیا 3 کروڑ روپیہ. تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے 2 بیٹیاں تھیں اور 2 اس کے بیٹے تھے. ایک بڑا بیٹا تھا وہ حادثے کے اندر ختم ہو گیا, مر گیا. بڑا دکھ ہوا بڑے بیٹے کا, اور بیوی بھی اس کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کے اس کا بھی انتقال ہو چکا. اب بیوی بھی نہیں ہے, بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا. 2 اس کی بیٹیاں تھیں. کہا کہ اس نے اپنے بھائی کی بچوں کے ساتھ اس کی شادی کروا دی, کہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ شادی کروا دی. اللہ کے کرنا آپس میں ناچاکی ہوئی تو بھائی کے جو بھتیجے تھے, اس کے بھائی کے بیٹے تھے, انہوں نے دونوں بیٹیوں کو طلاقیں دے دی. اب اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ بھائی کی بیٹی اس کے گھر میں تھی, تو اس نے اپنے بیٹے کو مجبور کر دیا کہ تیری بہنوں کو طلاق دی ہے اس کے بچے نے, تو اس کی بیٹی کو طلاق دے دے, ان کی بہنوں کو تو بھی طلاق دے. کہا کہ اس بھائی نے, جو اس کا بیٹا چھوٹا بیٹا تھا, اس نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کہا یہ سارے غم اتنے ہوئے, دماغ کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے, مجنون کی طرح پاگل ہوا پھرتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی. بیوی بھی چلی گئی, بیماریوں کا شکار ہے, یوں اس کی یہ زندگی گزر رہی ہے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو, انسان یہ نہ سوچے کبھی زندگی کے اندر, یہ بات نہ سوچے کہ کون ہے پکڑنے والا, کون مجھ سے بدلہ لے گا, کس کے سامنے کون میرا وہ کرے گا. اللہ کی ذات پکڑنے والی ہے. ان بطش ربک لشدید, جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے, جب اللہ کی پکڑ آتی ہے بڑی سخت آتی ہے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو, خیر میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے لیے خوشی ہے, خوشی کی بات ہے کہ سود کا نظام پاکستان سے ختم ہو جائے. اب یہ ہے کہ دعاؤں کی ضرورت ہے, اللہ کرے یہ ختم ہو جائے, اللہ کرے یہ ختم ہو جائے ہماری دعاؤں کی برکت سے.